سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سعبدوا عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تم سب کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم سب تتقون متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلا لفظ آ رہا ہے یا ایھا الناس، ناس کے بارے میں ہمیں 3 قول ملتے ہیں کہ ناس لفظ جو ہے وہ کس سے بنا ہے۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ ناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے، اور انسان جو ہے یہ نسیان سے بنا ہے، اور نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والا، اور انسان کو جو ہے وہ بھول جانے والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے عالم بالا میں یہ وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ پھر دنیا میں جا کے تم نے یہ بات بھولنی نہیں ہے، لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بھول جاتا ہے، اس لیے انسان کو جو ہے وہ نسیان کہا جاتا ہے کہ یہ بھول جانے والی مخلوق ہے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ ناس کا لفظ جو ہے یہ اناس سے ہے، اور اناس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کو دیکھا جا سکتا ہو، جس کو پرکھا جا سکتا ہو، اور انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نظر آنے والی مخلوق ہے، اس کی ہر چیز کو جو ہے ویژولائز کیا جا سکتا ہے، جبکہ انسان کا جو متضاد ہے وہ جنات ہے، کیونکہ جن ایسی مخلوق ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ آنکھوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تیسرا قول ناس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ انس سے ہے، جیسے کہ ہم اردو کی زبان میں بولتے ہیں انس و محبت ہونا، مانوسیت کا ہونا، تو گویا کہ یہ لفظ جو ہے یہ انس سے بنا ہے، اور انس محبت کو کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ محبت کرتا بھی ہے اور یہ محبت کرواتا بھی ہے، یہ لوگوں سے مانوس ہوتا بھی ہے اور اپنے آپ کو لوگوں سے مانوس کرواتا بھی ہے۔ اور انس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ وحشت ہوتا ہے یا وحشی ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی باقی وحشی مخلوق ہیں، جانور مخلوق ہیں، ان کے اندر انسیت نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ گیدرنگ یا سوشلزم کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس انسان ایسی مخلوق ہے کہ جس کو خاندان چاہیے ہوتا ہے، فیملی چاہیے ہوتی ہیں، دوست یار چاہیے ہوتے ہیں، وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، وہ تنہا نہیں رہ سکتا، لہٰذا جب وہ تنہا نہیں رہے گا تو پھر وہ محبت کرے گا بھی اور محبت کروائے گا بھی، اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پہ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا ہے، بلکہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کل انسانیت کی رب ہے، تو گویا کہ اس میں ایک اوپن دعوت ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتا ہے، چاہے وہ رب کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، مگر ہے وہ اپنے رب کا ہی۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں، کسی ایک قوم یا جماعت کے نبی نہیں ہیں، اس سے آپ کو رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا بلکہ عالمین کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے یہ سب کے لیے ہدایت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اگر کوئی بھی اس کتاب کو جو ہے وہ ہدایت کے لیے کھولے گا، یہ کتاب اس کو ہدایت ضرور دے گی۔ تو گویا کہ رب، نبی یا قرآن یہ سب کے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج اور نکالا بھی اس پانی سے من الثمرات پھل، رزق لکم تمہارے لیے رزق کے طور پر، فاپس لانی تجعل تم بناؤ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو پچھلی آیت مبارکہ میں جو ہے اللہ پاک نے تخلیق کی بات کی تھی کہ وہ ذات جس نے تم کو تخلیق کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعل وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، باقی کل کائنات کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ یہ آپ دونوں آیتوں میں اگر غور کریں تو انسان تخلیق کیا گیا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمین، آسمان، باقی تمام مخلوقات کو جو بنانے کا ذکر فرماتے ہیں تو جعل سے فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کل جہان کو بنانا تھا، اللہ پاک نے فرمایا کن ہو جا تو وہ ہو گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنا چاہا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ تو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بناتا ہے، خود بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کی براہ راست جو ہے وہ تخلیق ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں کن کہہ کے نہیں بنایا، بلکہ بڑی محبت اور پیار سے تخلیق کیا ہے۔
اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا اگر کانسیپٹ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو جو ہے وہ گویا کہ ایک گھر کہہ رہے ہیں، کہ جیسے کہ گھر ہوتا ہے، اس پہ بچھونا ہوتا ہے، اس کی چھت ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ پوری دنیا ہی ہمارے لیے گویا کہ گھر کی طرح ہے۔ اور پہلے دور کا انسان جو کہ ٹینٹوں میں رہتا تھا، کھلی جگہوں پہ رہا کرتا تھا، تو اس کے لیے تو زمین گویا کہ بچھونا تھی، جہاں نیند آتی تھی یا جہاں ان کو پانی میسر تھا، جہاں ان کو زندگی میسر ہوتی تھی، وہیں پہ اپنے خیمے جو ہے وہ لگا لیا کرتے تھے اور کھلے آسمان کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں تو یہ کل جہان جو ہے گویا کہ وہ ایک گھر کی طرح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان سے پانی نازل کرنے کے بعد جو ہے وہ ثمرات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ نہ اناج کا ذکر ہے، نہ بیج کا ذکر ہے، اور نہ ہی روٹی کا ذکر ہے، صرف پھلوں کا ذکر ہے۔ اور پھل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خوشبو ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے، اور انسان کو ذوق طبع کے اوپر کھاتا ہے، بھوک کے لیے نہیں کھاتا ہے۔ تو اس کے اندر کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو ہے وہ ایک خوبصورت بنایا ہے، خوشبو والا بنایا ہے، ذائقے والا بنایا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادن، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہاں پہ اندادن کا لفظ جو آیا ہے یہ ند کے ساتھ آیا ہے۔ ند جو ہے وہ برابری کے لیے بھی آتا ہے، اور کسی کو کسی کے ساتھ مثل ٹھہرانے کے لیے، مشابہ ٹھہرانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو گویا کہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو تم کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر لا کے کھڑا مت کیا کرو۔ دوسرا معنی اس کا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ آواز کا بلند ہونا، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بھی ندا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، بلند آواز کے لیے کہا جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت معنی پھر آیت کا یہ بنتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف جو ہے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ دیں تو پھر اس کے مقابلے میں تمہاری آواز جو ہے وہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ تم اللہ کے لیے آوازیں بلند نہ کرو، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے کسی کو برابر مت کرو۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو فی ریب، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی پر عبدنا، اپنے بندے پر، فاتو، تو پس تم لے آؤ، بصورتن، ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی، ودعو، اور پھر بلاؤ، شہداءکم، اپنے تمام گواہوں کو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، باقی سارا جہان اکٹھا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی ہی سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ریپ کا لفظ آیا ہے، اس کو ہم نے پیچھے جان لیا ہے، ایسا شک جو آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ صورت کا لفظ آتا ہے۔ صورت لفظ جو ہے یہ سورہ سے ہے، اور سورہ جو ہے پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو شہر ہوتے تھے تو ان کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار ہوتی تھی، جنہیں فصیل بھی کہا جاتا تھا، لیکن عربی زبان میں جو ہے ان کو سور بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے اندر اندر جو ہے وہ سارا شہر ہوتا تھا، بازار بھی اسی کے اندر ہیں، گھر بھی اسی کے اندر ہیں، مارکیٹیں بھی جو ہیں وہ اسی کے اندر ہیں، سب کچھ اسی کے اندر ہوتا تھا۔ جیسے کہ آج کل اس کی مثال ہے کہ بحریہ ٹاؤن ہے، ڈیفنس ہے، تو گویا کہ ان کی ایک انٹری ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سارا شہر آباد ہوتا ہے۔ اور یہی لفظ جو ہے یہ قرآن پاک کی صورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ایک شہر کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان صورتوں کے اندر بہت کچھ ہے، احکام بھی ہوتے ہیں، عبادات بھی ہوتے ہیں، نصیحتیں بھی ہوتی ہیں، وعظ بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں فصیل کا خیال آتا ہے یا کسی شہر کا خیال آتا ہے تو obviously ہمیں ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بادشاہ بھی ہوگا، اس کا کوئی مالک بھی ہوگا، کیونکہ عموماً جو بڑے شہر ہوتے تھے وہی بادشاہوں کے مین مرکز بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو سور لفظ ہم جب قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ پاک بادشاہ ہیں، یہ ان کا قرآن ہے اور یہ ان کی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ پاک نے بہت کچھ ہے جو اپنے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو سور کا لفظ جو ہوتا ہے وہ شہر کے باہر جو بڑی دیوار ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر وہ جو دیوار ہوتی ہے وہ شہر کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ کوئی جو ہے وہ شہر کے اندر نہ داخل ہو سکے، حملہ نہ کر سکے، تو گویا کہ اس کے اندر تحفظ کا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں یہ بہت ساری چیزوں کا تحفظ کرتی ہیں، ہمارے عقائد کا، ہماری عبادات کا، ہمارے معاملات کا، یہ سب کچھ جو ہے وہ ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور اگر کوئی شہر پہ حملہ کرے گا تو گویا کہ وہ بادشاہ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس تحفظ کی دیوار کو توڑ کے جو ہے وہ اندر آنا چاہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اس قرآن کے خلاف کوئی بات کرے گا اور اس کے تحفظ کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ براہ راست اللہ بادشاہ کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کی مثل کوئی صورت لا سکتے ہو، اب یہاں پہ من مثل ہی کہا گیا ہے، جو من کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں یہ بعض کے لیے آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سم آف کہتے ہیں، کچھ
کچھ کے لیے آتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو یہ چیلنج نہیں دیا تھا کہ پورا قرآن بنا کے لے کر آؤ، آپ نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی کسی صورت کی کوئی تھوڑی سی مثال، کوئی تھوڑا سا حصہ بھی جو ہے، ایون یہ کہ ایک لفظ بھی اگر تم بنا کے لے کر آ سکتے ہو، جیسے کہ والعصر ایک آیت ہے، ایک لفظ کے اوپر منحصر ہے، اگر اتنا بھی تم بنا کے لے کر آ سکتے ہو تو اس جیسی کتاب جو ہے وہ بنا کے لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَدْعُوا شُہَدَا، شہداء جو ہے گویا کہ عربی زبان میں آتا ہے ایکسپرٹس کے لیے، کہ جو تمہارے دور کے، تمہارے زمانے کے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں اپنے فن کے، اپنے علم کے، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ شہداءکم جو ہے مد متصل کے ساتھ بھی بیان ہو رہا ہے کہ سب کو لے کر آ جاؤ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کو تم صادقین۔ اور جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر تم سچے ہو اٹ مینس کہ تم سچے نہیں ہو، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے تو گویا کہ تم سچے ہو ہی نہیں۔